الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثيل له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا قبل له ولا بعد له لا بداية له ولا نهاية له لا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سعادتوں کا سرچشمہ ہے اور آپ کی اتباع اور پیروی کی توفیق کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کریم، ایسے رسول معظم، ایسے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عنایت فرمائے کہ جس عظیم ذات اور مبارک ہستی کی پیروی کرتے ہوئے اور اتباع کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی طریقہ پسندیدہ نہیں، کوئی انداز اللہ کو بہاتا نہیں، کوئی طریقہ عبادتوں کا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں، وہی طریقہ منظور ہے، وہی طرز، وہی انداز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی ریکگنائزڈ ہے اللہ کے نزدیک، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بھی ہمارے لیے غیر معمولی طور پر اہمیت رکھتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ولادت با سعادت یعنی پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا ایک حصہ ہے جس کو ہم محمد بن عبداللہ کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔ انا نبی والآدم بین الماء والطین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو پردہ راز میں رکھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کو پہنچی تو اللہ کی طرف سے ڈکلیریشن آئی، نبوت آپ کی ڈکلیئر کی گئی، رسالت آپ کی ڈکلیئر کی گئی، نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر کو ہوا۔ تو پیدائش اور ولادت با سعادت سے 40 سال کی عمر تک جو زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے دنیا کے انسانوں، زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان میں نے گزارا ہے۔ پیدائش سے لے کر 40 سال تک کی عمر کا ایک عظیم ترین مرحلہ، اہم ترین زندگی کا حصہ تمہارے درمیان میں نے گزارا ہے۔ کیا دعوی نبوت اور دعوی رسالت کے حوالے سے پھر بھی تمہاری زندگی میں، تمہارے دلوں میں شکوک اور شبہات موجود رہ سکتے ہیں؟ 40 سالہ زندگی کا دورانیہ، 40 سال کا طویل عرصہ، یہ اس بات کی کھلی گواہی ہے اور زبردست شہادت ہے کہ میں نبی برحق ہوں۔ میرا دعوی نبوت غلط ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ میری پیدائش کے موقع پر کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، کیسے کیسے معجزے اور ارہاسات سامنے آئے، کیسے کیسے محیر العقول کارنامے سامنے آئے، عجیب و غریب قدرت کے کرشمے سامنے آئے۔ میرا بچپن تمہارے سامنے میری نبوت کی دلیل ہے، میری جوانی تمہارے سامنے میری نبوت کی کھلی دلیل اور بین ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیدائش سے لے کر 40 سال کے اس دورانیے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے برحق ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ پیدائش سے، ولادت با سعادت سے لے کر 40 سال کا جو طویل دورانیہ ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کی دلیل ہے، اور 40 سال سے لے کر 63 سال اور وفات تک کی حیات کا جو عظیم الشان دورانیہ ہے، جو طویل عرصہ ہے، 23 سالہ دور نبوت ہے، یہ امت کے لیے شریعت کی دلیل ہے۔ تو پیدائش سے لے کر 40 سال تک کا دورانیہ نبی کے لیے نبوت کی دلیل ہے، رسول کے لیے رسالت کی دلیل ہے، اور 40ویں سال سے لے کر 63ویں سال تک 23 سالہ دور نبوت کی حیات کا عظیم الشان اور مبارک دورانیہ امت کے لیے شریعت کی دلیل ہے۔ تو یہاں دونوں حصوں کی غیر معمولی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کو کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک حصے کو بھی انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔
تو یہاں سے دو حصے اور دو باتیں سامنے آتی ہیں. ان دونوں اصطلاحات کا فرق بھی ہمارے علم میں آ جانا چاہیے. ایک حصہ میلاد النبی کا اور ایک حصہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد انتہائی سعادتوں کا سرچشمہ، برکتوں کا ذریعہ اور خیر کو پوری دنیا میں عام کرنے کا ذریعہ. ہمیں جو سیرت ملی ہے وہ میلاد کی برکت سے ہی تو سیرت النبی ملی ہے. میلاد النبی کی برکت سے ہمیں سیرت النبی عطا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کی جو عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ میلاد النبی کے ذریعے ہمیں عطا ہوئی ہے. کچھ فرق بھی ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے. خود میلاد زندگی کا وہ اہم حصہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس میں میلاد کا اہم حصہ آتا ہے. لیکن سیرت النبی کا جو عظیم الشان لفظ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، آپ کے اطوار، آپ کے اخلاق، آپ کی چال ڈھال، آپ کا طرز زندگی اور زندگی کے ایک ایک لمحے سے جو سبق ہمارے لیے مہیا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر سیرت النبی ہے. تو پیدائش سے لے کر وفات اور وصال تک پوری زندگی کو سیرت النبی کا عنوان دیا جاتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کی مبارک پیدائش کو، آپ کے ظہور قدسی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بطن مادر سے تشریف لانے کا جو مرحلہ ہے، ورود مسعود کا جو مرحلہ ہے، پیدائش کا جو مرحلہ ہے، اس کو ہم میلاد کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو میلاد کا تذکرہ باعث اجر ثواب ہے، عظیم الشان نفل عبادت ہے، عظیم مستحب عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کا ذکر خیر کیا جائے. میلاد کا اگر کوئی انکار کر بیٹھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ آپ کی نبوت کی یہ بین دلیل ہے، رسالت کے برحق ہونے کی دلیل ہے، نبوت کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ عام انداز میں آپ کی پیدائش نہیں ہوئی. عام بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف نہیں لائے. پیدائش کے موقع پر غیر معمولی اور عقلوں کو حیران کر دینے والے نہ جانے کتنے واقعات پیش آئے ہیں. محیر عقول واقعات پیش آئے ہیں. خود بطن مادر میں، ماں کے پیٹ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، نہایت ہلکا محسوس ہوا. عام طور سے تمام مائیں بوجھ محسوس کرتی ہیں اور یہ عادتاً بالکل ایک فطری بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل مختلف تھا. یہیں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ غیر معمولی کوئی ہستی دنیا میں وجود پذیر ہونے والی ہے، کوئی غیر معمولی انسان دنیا میں آنے والا ہے. تو آپ کے غیر معمولی ہونے اور آپ کے محیر العقول ہونے اور آپ کے نبی برحق ہونے اور رسول برحق ہونے کا اشارہ اسی وقت سے شروع ہو چکا تھا کہ اس پیٹ میں جو بیٹا ہے، جو اولاد ہے، وہ کل کائنات کی کوئی غیر معمولی ہستی ہے جس کے وجود سے یہ دنیا قائم ہوئی. یہ گل بوٹے وجود میں آئے، یہ پھول کھلے اور یہ بزم کائنات سجائی گئی. یہ دریائیں
دریاؤں کا جاری ہونا، پرندوں کا چہچہانا، ہواؤں کا جاری ہونا، فضاؤں کا کھلنا، موسموں کا بہار، یہ سب کچھ جس عظیم الشان ذات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے طفیل یہ سب کچھ ہے۔ تو میلاد النبی باعث ذکر خیر و برکت ہے۔ میلاد النبی کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت با سعادت کا تذکرہ باعث خیر و برکت ہے، عظیم نفل عبادت ہے، ایک مبارک مستحب عمل ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ کی عظمت دل کی گہرائیوں میں جاگزیں ہوگی، آپ کی محبت سے دل کی دنیا آباد ہوگی، آپ کی محبت اور عشق سے دل عشق کی مسرت سے جھوم اٹھے گا، سر فخر سے بلند ہوگا، عظمتیں اور محبتیں ذہن نشین ہوں گی، دل میں جاگزیں ہوں گی۔ اور یہ تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک انسان کے دل میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں کہلا سکتا۔ اب محبتیں کیسے پیدا ہوں؟ صفات کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، جمال کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، منال کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، کمال کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال ہستی کے جو کمالات ہیں وہ پیدائش کے پہلے سے اور یوم ازل سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پیدائش کے موقع پر آپ کی ذات والا صفات کے جو کمالات اور غیر معمولی حالات سامنے آئے، اس سے آپ کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں، آپ کی صفات ظاہر ہوتی ہے، آپ کا غیر معمولی انسان ہونا اور اس روئے زمین پر اللہ کی ایک غیر معمولی ہستی کے طور پر آپ کا ابھرنا اور دنیا کے سامنے آنا۔ آپ مختون ہو کر پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ دنیا میں ہے جس کا پیدائش کے وقت جس کا ختنہ کر دیا گیا ہو، پیدائش کے فوراً بعد جو سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کی کوئی مثال ہے؟ تو کیا یہ واقعات اور یہ غیر معمولی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور حقانیت کی کھلی دلیل نہیں ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں سب سے زیادہ ہونا، یہ چونکہ شریعت کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، تو کیا اس محبت کا زیادہ ہونا، سب سے زیادہ ہونا اور محبت سے دل کی دنیا، دل کا لبریز ہونا، محبت کا پیمانہ چھلک جانا، جان سے بھی زیادہ پیار اور محبت کا ہونا، یہ چونکہ عین ایمان ہے اور اسلام کا تقاضا ہے، ایمان کا لازمی تقاضا ہے، تو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کمالات کا تذکرہ ضروری ہے، صفات کا تذکرہ ضروری ہے، خوبیوں کا تذکرہ ضروری ہے، گوناگوں اوصاف جمیلہ اور صفات حمیدہ کا ذکر ضروری ہے، اور غیر معمولی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، زیادہ محبت کے پیدا ہونے کے لیے خصوصیات کا تذکرہ لازمی ہے، خصوصیات کا دل میں جاگزیں ہونا ضروری ہے۔ جن اسباب کی بنیاد پر، جن اسباب کی بنا پر عام طور سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور دل محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، ان میں خصوصیات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ اور پیدائش کے موقع پر جو غیر معمولی حالات سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات نہیں تو اور کیا ہیں۔ اور محبت
چونکہ عین ایمان ہے اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد، سب سے زیادہ محبت روئے زمین پر اپنی جان سے بھی زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہر مومن کے دل میں ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا، اسلام کا تقاضا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، تقاضا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو اللہ کے فرمان کا بھی یہی تقاضا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا بھی یہی تقاضا ہے، اسلام کا یہی مطالبہ ہے کہ محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور محبت جن باتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ان میں خصوصیات بطور خاص قابل ذکر ہیں، اور خصوصیات میں پیدائش لازمی حصہ ہے، لازمی عنصر ہے۔ آپ کی بے شمار خصوصیات پیدائش کے موقع پر ظاہر ہوئی، بطن مادر میں رہتے ہوئے سامنے آئی۔ تو محبت چونکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہو، اور اس کے لیے خصوصیات کا دل میں جاگزی ہونا اور دل کی گہرائیوں میں خصوصیات کا جذبہ دل میں موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا پیدائش کا تذکرہ بھی لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر پوری طرح محبتیں دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، محبت کے تقاضوں پر پوری طرح ہم اتر نہیں سکتے کہ جب تک خصوصیات سامنے نہ ہو، اوصاف اور کمالات سامنے نہ ہو، خوبیاں سامنے نہ ہو، اور غیر معمولی حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، جن سے اللہ کا خصوصی بندہ اور مقرب ترین ہستی کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے۔ تو یہ باتیں جب تک سامنے نہیں ہوں گی تو آپ کی محبت کے حقیقی تقاضے دل میں کیسے پیدا ہوں گے، اور محبت کے تقاضے کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا میلاد النبی کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما بھی دیا ہے، قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، جس میں پیدائش بھی داخل ہے، میلاد بھی داخل ہے۔ اس کے بغیر یہ کیا اس پوری زندگی کا یہ طویل دورانیہ، 40 سالہ طویل عرصہ تم نے دیکھا، تم نے برتا، تم نے پرکھا، تم نے میری 40 سالہ زندگی کا مشاہدہ کیا، جس میں کبھی جھوٹ نہیں، کبھی کوئی دغا بازی نہیں، کبھی کوئی فریب کاری نہیں، کبھی کوئی ملمہ سازی نہیں، کبھی کوئی غلط بیانی نہیں۔ ساری باتیں اور سارے حالات اور سارے افعال، اعمال، اقوال سب حقیقت پر مبنی ہیں۔ ایک ایک عمل میں اور ایک ایک قول میں سچائی کی پوری تعریف صادق آتی ہے۔ تو کیا اچانک کوئی انسان 40 سال تک کا ایک ایک لمحہ جس کی سچائی کی دلیل ہو، سچائی کا کھلا ثبوت ہو، آئینے کی طرح صاف ہو، وہ اچانک آ کر اتنی بڑی غلط بیانی سے کام کیسے لے سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدائش سے لے کر ولادت با سعادت سے لے کر 40 سال تک کا دورانیہ حضور کے لیے نبوت کی دلیل ہے، اور 40 سال سے 63 سال تک کی زندگی کا 23 سالہ دور نبوت کا زمانہ امت کے لیے شریعت کی دلیل ہے۔ تو نبوت کی جو دلائل ہیں ان میں یہ 40 سال کا دورانیہ ہے، جس میں پیدائش بطور خاص داخل ہے۔ تو اس پیدائش ہی کا نام تو میلاد ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اس کی اہمیت سے کون اس کی اہمیت کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد باعث سعادت ہے، اس کا تذکرہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، سعادتوں کا سرچشمہ ہے، عظیم الشان نفل عبادت ہے، اور بہترین مستحب عمل ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد النبی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ سیرت النبی میلاد سے لے کر انتقال اور وصال تک کے 63 سالہ زندگی کا نام سیرت النبی ہے، اور صرف پیدائش کے موقع پر جو حالات پیش آئے اس کا نام میلاد النبی ہے۔ تو میلاد النبی ایک دن کا واقعہ ہے، پیدائش تو ایک دن میں ہوتی ہے، تو میلاد النبی پیدائش کا عنوان ہے، اور سیرت النبی 63 سالہ زندگی کا 63 ایئرز کی طویل زندگی کا مکمل دورانیہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک میں تو ایک ہوتا ہے، ایک کا جو عدد ہے اس میں تو ایک ہوتا ہی ہے، اور 5
اور 10 کا ذکر اگر کریں تو 10 میں بھی تو ایک ہوتا ہے، تو ایک میں ایک تو ضرور ہوتا ہے، لیکن 10 میں ایک بھی ہوتا ہے اور باقی 9 بھی ہوتے ہیں۔ تو 1 اور 10 میں جو فرق ہے، میلاد النبی اور سیرت النبی میں وہی فرق ہے۔ میلاد النبی ایک دن کا واقعہ ہے، اس میں غیر معمولی واقعات اور حالات پیش آئے ہیں اور وہ نبوت کی دلیل ہے، لیکن وہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ اور سیرت النبی میلاد سے لے کر وفات تک، وصال تک، پوری زندگی کا نام سیرت النبی ہے۔ تو ایک دن میں اور 63 سال میں جو فرق ہے، میلاد النبی اور سیرت النبی میں وہی فرق ہے۔ میلاد النبی انسان منائے کیا، یہ ماننے کی بات ہے، تسلیم کرنے کی بات ہے، اس کے آگے سر جھکا دینے والی بات ہے کہ یہ نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ اس کو کھلی دلیل کے طور پر انسان تسلیم کرے، انسان اس کو مانے، تو کیا اس پر عمل بھی کوئی کر سکتا ہے؟ میں اگر چاہوں تو 12 ربیع الاول کو میری پیدائش ہو سکتی ہے، 8 ربیع الاول کو میری پیدائش ہو سکتی ہے، صبح صادق کے وقت کیا میری پیدائش ہو سکتی ہے؟ کیا یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے؟ یہ اختیاری امور میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو انسان منا نہیں سکتا، اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس کو دل سے تسلیم کر سکتا ہے، اور ان واقعات کی بنیاد پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یقیناً اضافہ بھی ہوگا، اور حضور کی محبت اور عظمت میں اضافے کی خاطر اس کا چرچا نفل عبادت بھی ہے، لیکن اس پر انسان عمل نہیں کر سکتا، جبکہ سیرت النبی عمل کی چیز ہے۔ تو ایک جو ہے وہ قول ہے اور ایک عمل ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قول اور عمل میں جو فرق ہے، سیرت النبی اور میلاد النبی میں وہی فرق ہے۔ 1 اور 10 میں جو فرق ہے، میلاد النبی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی فرق ہے۔ ایک دن میں اور 63 سال کی طویل زندگی میں جو فرق ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہی فرق ہے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم میلاد کا تذکرہ، ذکر خیر ہم ضرور کریں، اور اس پر خوش بھی ہوں۔ خوش ہونا یہ ضروری ہے۔ خوش ہونے کے نتیجے میں دنیا میں بھی سعادتیں ہمیں ملیں گی، خوشیاں ہمیں میسر آئیں گی، مسرتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور آخرت میں بھی اس خوشی پر فائدہ ضرور ہوگا۔ اس پر بھی دلیل ہے، حضور کے چچا ابو لہب اسلام کا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، لیکن ایک کام اس نے یہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کی مبارک پیدائش اور آپ کے ظہور کے موقع پر، اس روئے زمین پر تشریف لانے کے موقع پر، پیدائش کے دن جس باندی نے، جس لونڈی نے اس کو یہ خبر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، خوشی میں آ کر اس نے انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا تھا کہ اب تم باندی نہیں ہو بلکہ تم آزاد ہو گئی ہو، جاؤ تم آزاد ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو جس انگلی کے اشارے سے بھتیجے کی پیدائش پر خوش ہو کر، جس انگلی کے اشارے سے اپنی باندی اور لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کی دشمنی کی وجہ سے اور کفر اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ ابد الآباد کی جہنم میں وہ ہوگا، لیکن ہر پیر کے دن اس انگلی میں سبحان اللہ ٹھنڈک، پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور وہ چوستے ہوئے عذاب میں تخفیف محسوس کرے گا، عذاب ہلکا ہوگا ایک دن کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، اور تھوڑی سی راحت نصیب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے باندی کو آزاد کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوش ہوا تھا، اور خوشی کا اظہار باندی کو اس انگلی کے اشارے سے آزاد کرتے ہوئے کیا تھا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اتنی خوش ہوئی کہ دنیا میں بھی اس کی خیر ظاہر ہوئی، اور آخرت میں بھی جہنم میں جانے کے باوجود بھی اس کی خیر اور اس کا فائدہ سامنے آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کی مبارک پیدائش کی خوشی اگر دل میں ہو تو نہ یہ دنیا کا صرف فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، امر مستحب ہے، لیکن مکمل طور پر جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف ولادت پر خوشی منانا کافی نہیں ہے، ورنہ ابو لہب کو
اس خوشی پر نجات مل جاتی، مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے، مکمل طور پر رہائی حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کر کے جنت میں جنت کا مکین بننے کے لیے، جنت پانے کے لیے اور اللہ کی رضامندی کا مکمل پروانہ حاصل کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ضروری ہے اور عقیدہ بھی اپنانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو میلاد النبی پر خوش ہونا یہ عین ایمان ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان موازنہ بھی سامنے ہونا چاہیے کہ ایک دن میں اور 63 سال میں جو فرق ہے دونوں میں وہی فرق ہے، 1 اور 10 کے درمیان جو فرق ہے دونوں میں وہی فرق ہے، قول اور عمل میں جو فرق ہے دونوں میں وہی فرق ہے، ماننے اور عمل کرنے میں جو فرق ہے وہ فرق جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر محبت کے دعوے میں ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، محبت کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا، غلط ہے یا صحیح، غلط بیانی ہے یا حقیقت پر مبنی دعویٰ ہے، کس کسوٹی پر اس کو پرکھا جائے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر تم کرتے ہو، یہ دعویٰ اگر تمہارے دل میں ہے کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے، تو پھر اس دعوے کی سچائی کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ایک ہی امتحان تم سے لیا جائے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کی کسوٹی پر تم کامیاب اترتے ہو کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، تو کو جاؤ سنت احمد کو جا، تو کو جاؤ سنت احمد کو جا، تو کو جاؤ سنت احمد کو جا، با محمد کی بود نسبت ترا۔ تو کہاں ہے اور سنت احمد کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ہے؟ کہاں ہم مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، کہاں ہم غیروں کی نقالی پر اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے ہیں، اپنی زندگی ہم نے برباد کی ہوئی ہے، چال ڈھال میں، طرز معاشرت میں، تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے، اور معاشرتی آڑے آ جاتی ہے، اور کبھی یہ خیال دل میں نہیں آتا کہ جس نبی کا میں امتی ہوں، جس نبی کا پیروکار میں کہلاتا ہوں، جس نبی کا میں نام لیوا ہوں، اس کی سنت کہاں ہے اور میرا طرز عمل کہاں ہے؟ پوری دنیا خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے کہ اس کو میں کوئی اہمیت دوں۔ میرا لباس، میری چال ڈھال، میری چال چلن، میرا طرز زندگی اور زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک مرحلہ، ایک ایک عمل، ایک ایک قول کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی پرنور سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اسی میں بہت بڑا پیغام ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے صرف ایک دن ہی نہیں منایا تھا، ایک دن منا کر اکتفا کرنے کی سوچ ان میں نہیں تھی، ان کا تو یہ جنم روگ تھا۔ زندگی کا ہر سال کا ہر مہینہ، اور ہر مہینے کا ہر ہفتہ، اور ہفتے کا ہر دن، اور دن کا ہر گھنٹہ، اور گھنٹے کا ہر منٹ، اور منٹ کا ہر سیکنڈ، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ تذکرہ تھا، زندہ نمونہ تھا۔ ایک ایک لمحہ
ایک ایک منٹ اور سیکنڈ زندگی کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر قربان تھا. ایک دن منا کر بیٹھ جانا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تعلیمات کو، پرنور سنتوں کو، مبارک طرز زندگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی اور ڈگر پر، کسی اور پٹری پر زندگی کی گاڑی کو چلانا، یہ امت کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں ہو سکتا. کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے چہرے کے شیپ کو، ظاہری شکل صورت کو، اور صاف لفظوں میں بتاؤں تو داڑھی کی مبارک سنت کو اس لیے اختیار نہیں کرتے کہ دوست احباب کیا کہیں گے، معاشرہ کیا سوچے گا، فرینڈ سرکل کیا تصور کرے گا، قبیلہ رفاقت کا تصور میرے بارے میں کیا ہوگا. آپ کی چال ڈھال اختیار نہیں کی جاتی، فلمی سٹارز کے لباس کو اپنایا جاتا ہے، دنیاوی سٹارز کو اختیار کیا جاتا ہے. لیکن جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو فخر موجودات ہیں، جن کی وجہ سے کل کائنات وجود میں آئی، جن کی برکت سے یہ دنیا کی ساری رنگینیاں ہیں، اور جن کے وجود باوجود سے اللہ کی رحمت ہمیں مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا دائمی پروانہ اور جنت کی لازوال مسرتیں، ابدی اور سرمدی راحتیں جس عظیم ذات کی برکت سے ہمیں مل سکتی ہے، اس ذات کی نقالی کے لیے ہمارے دل میں فخر کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ لین دین، معاملات، معاشرتی زندگی، رشتہ داروں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بھائیوں اور بہنوں کے حقوق، اور تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک، محبت اور ہمدردی کے رشتے، وہ ایسی اسلامی حسین تعلیمات ہیں، ایسی پرنور سنتیں ہیں، ایسی زبردست اور خوبصورت اور زندگی کو بہترین اور جنت نظیر بنا دینے والے اوصاف اور کمالات ہیں، جن کا تذکرہ سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مجلسیں کشت زعفران بن جاتی ہیں، محبتیں بلائے لینے لگتی ہیں، الفاظ تنگ پڑ جاتے ہیں، اور فصاحت و بلاغت کی ساری تعبیرات تشنہ ہی تشنہ محسوس ہوتی ہیں. اس نبی کے ان اطوار کو ہم نے بلا دیا، ان سنتوں کو ہم نے فراموش کر دیا، ان اصولوں کی پاسداری ہم نے چھوڑ دی، جن اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے دنیا کی امامت اور پوری دنیا کی قیادت اور سیادت مسلمانوں کی مقدر بن گئی تھی. جن اصولوں پر اور جن سنتوں پر عمل کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوری دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرا دیا تھا، اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، پرچم بلند کر دیے تھے، ان اصولوں کو ہم نے فراموش کر دیا. صحابہ کرام نے دنیا کی کوئی معاشرتی عار ان کے لیے آڑے نہیں آئی، سنتوں پر عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی، اور کوئی درمیان میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ سنتوں کو چھوڑ دیں کہ زمانہ ہنسے گا، لوگ ہنسیں گے. ارے یہ سنت کی مسند تو اتنی اونچی ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. وہ آستانہ ہی اتنا اونچا ہے کہ وہاں جا کر اگر تم سر بھی جھکا دو تو دوسروں سے پھر بھی تم اونچا ہی رہو گے. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا. کسرا کے دربار میں، سپر پاور کے دربار میں صحابی رسول پہنچتے ہیں، ہاتھ سے نوالا دسترخوان پر گر جاتا ہے، اس کو اٹھانے لگتے ہیں، قریب میں بیٹھا ہوا کوئی کہتا ہے کہ یہ سپر پاور کا دربار ہے، اس دربار کے آداب کے یہ منافی ہے، اور آپ کو برا بلا کہیں گے، عار دلائیں گے،
آپ کو فقیر کنجوس سمجھیں گے، یہاں اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو گری ہوئی چیز کو اٹھانا اس شاہی دربار کے آداب کے منافی ہے۔ لیکن صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقى، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو میں چھوڑ دوں؟ یہ تھا جذبہ، یہ تھا اصول، یہ تھا مشن، یہ تھا نظریہ جس کی بنیاد پر وہ ان کی زندگیاں چار چاند لگ گئی تھی۔ پوری دنیا میں فتوحات کے جھنڈے انہوں نے گاڑ دیے اور دنیا کی امامت اور قیادت کا فریضہ انہوں نے انجام دیا، اور پوری دنیا ان کے سامنے سرنگو ہو گئی، پوری دنیا نے ان کا لوہا تسلیم کیا، ان کی عظمتوں کی بلائیں لی گئیں۔ لیکن آج ہم مار کھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتوں کو چھوڑ کر دوسرے طور اور اطوار کو ہم اختیار کرتے ہیں اور صرف دن منانے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رویے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں جو محبت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے ہم سب کو نوازیں، اور اللہ تعالیٰ حقیقی محبت کے جو مظاہرے ہیں، حقیقی محبت کے جو تقاضے ہیں ان پر پورا اترنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی مکمل خوشنودی حاصل کر کے جنت میں حضور کی رفاقت اللہ تعالیٰ، معیت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔